وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، بس اللہ کے سوا کوئی اس مشکل کو دور کرنے والی ہستی نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ آپ کے ساتھ خیر بھلائی چاہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے فضل کو روکنے والا نہیں ہے جس کو اللہ پہنچانا چاہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشکلات آئے، جنگیں ہوئی، اختلافات ہوئے، آپ کے نبی کے قبر پر جا کے آپ نے مدد نہیں مانگی۔ سیدنا حسن اور حسین نے اپنی زندگی کی مشکلات میں کبھی بھی جد امجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے نہیں مانگی۔ شاہد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین تدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کے چھلکے کے برابر بھی طاقت نہیں رکھتے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، تم جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اگر سن بھی لے جواب نہیں آتا۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 14 ہے۔ جب وہ اولیاء، اصفیاء، انبیاء دنیا میں زندہ تھے، اس وقت اپنی مشکلات خود رفع دفع نہیں کر سکے تو دنیا میں سے جانے کے بعد وہ دنیا والوں کی مشکلات کیسے رفع دفع کریں گے؟ اسی لیے اللہ کے نبی سے یہ اعلان کروا دیا، قل، میرے محبوب ان کو بتلا دو، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے وہی ہوگا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں بہت سارے خیر و برکت سمیٹ لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے تکلیف کبھی بھی نہ ہوتا۔ سورہ اعراف 188 آیت نمبر ہے، اور یہ نبی آخر الزمان امام الانبیاء ہے، اس سے افضل اور سرزمین پر کوئی ہستی نہیں ہے۔ جب اپنی زندگی میں اپنے لیے مشکلات رفع دفع نہیں کر سکے تو دنیا سے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اللہ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، بس اللہ کے سوا کوئی اس مشکل کو دور کرنے والی ہستی نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ آپ کے ساتھ خیر بھلائی چاہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے فضل کو روکنے والا نہیں ہے جس کو اللہ پہنچانا چاہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ ہستی بڑے بخشنے والا رحیم اور مہربان ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 7 ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کو ڈائریکٹ پکارنا، اس کی اسماء صفات سے، اس کی نیکی سے، نماز سے، استخارہ سے، استغفار سے، استعاذہ سے، استسقاء سے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود استسقاء کی دعا خطبے کے دوران دعا کی اور بارشیں شروع ہو گئی۔ تو زندہ نبی ولی سے دعا کروایا جائے، اور ہر نبی نے ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کتنے دن سمندر کے تہوں کے اندر اور مچھلی کے پیٹ کے اندر یہ پڑھتے رہے، آخر اللہ نے اس کو نکال دیا۔ حضرت ایوب مصیبت میں پھنس گئے، بیماری میں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میں پریشانی میں، بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں، اللہ مجھے یہ تکلیف دور کر دے، اللہ سے ہی مدد مانگی۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، پھر جیل میں پہنچا دیا، وہاں سے جب نکلے ہیں تو اللہ نے اس کو دنیا کی سیادت، امارت، طاقت سے نواز دیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یہ یوسف کی تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو عزت مرتبت دی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا اللہ اس کے لیے ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ میں مسلم شریف کی حدیث ہے، کوئی بھی مسلمان بھائی اپنے غائب مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، والدین کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مشکلات ہر انسان پر آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے لے کر خلافت پر اختلاف، وراثت پر اختلاف، مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ، سیدنا عمر کے دور میں قحط آیا، طاعون آیا، کبھی بھی وہ اللہ کے نبی کے قبر پر نہیں گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشکلات آئے، جنگیں ہوئی، اختلافات ہوئے، آپ کے نبی کے قبر پر جا کے آپ نے
مدد نہیں مانگی۔ سیدنا حسن اور حسین نے اپنی زندگی کی مشکلات میں کبھی بھی جد امجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے نہیں مانگے، بلکہ بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ میدان کارزار میں جم کے بیٹھے، جام شہادت دینے کو تیار ہو گئے۔ تو بات یہ ہے انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب اللہ کے فقیر مسکین ہو، واللہ هو الغنی، بس بے نیاز وہ ذات ہے، لہٰذا ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ جتنے بھی مردے ہیں وہ بھی ہمارے دعاؤں کے محتاج ہیں، اور ہم بھی اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ اور اس میں ایک جو ناجائز وسیلہ ہے وہ صرف یہ ہے، مردوں سے مدد ہم نہیں لے سکتے ہیں، زندہ ولیوں سے آپ دعا لے سکتے ہیں، صدقات خیرات یہ آپ کے لیے وسیلہ ہے، نیکیاں آپ کے لیے وسیلہ ہے۔ ایک کچھ وسیلے ہیں جو لوگوں نے ایجاد کیا ہے، بحق محمد، بحق جبریل، بحق، یہ اللہ سے مانگتا ہے ڈائریکٹ، لیکن ان کے حق واسطہ مانگتا ہے۔ وہ دعائیں جو سنت سے ثابت نہیں ہے، ان کا حق لے کے اللہ سے مدد مانگنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کو بعض اہل علم نے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جائز طریقے سے اللہ کی قربت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔